علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام حسن اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی انشاءاللہ میرا نام طارق ہے۔ جی انجینئر محمد علی مرزا جیلم سے تعلق ہے، نام سنا ہوگا ان کا؟ جی نام سنا جی۔ تو میرا بھی تعلق جیلم سے ہے۔ میں بالکل، آپ نے پہچان لیا، آپ کا افضاب ماشاءاللہ بہت اچھا ہے کہ میں آگے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی، تو اسی بات کا تسلسل میں کروں گا کہ مجھے اس وقت کچھ تھوڑے سے ابہام رہ گیا ہے، تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نہ میری کتاب سے حوالہ دیں نہ اپنی حوالہ دیں، اگر ہم 1 منٹ کی گفتگو کر لیں تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو مناظرے ہیں اگر بحث میں پڑ جائیں تو یہ تو کوئی حل اس کا نکلتا ہی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ کسی طریقے سے شیعہ سنی بھائی بن جائیں، کوئی ایسا آپ کام کریں۔ آپ اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج اگر آپ دریا میں پہلا پتھر آپ ہی پھینک دیں کہ شیعہ سنی کو بھائی کر دیں اور جو اختلافات ہیں ہم وہ دفن کر دیں، تو کوئی ایسا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کوشش تھی کہ ہم اگر اختلاف میں رہیں گے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کر لیا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جو صلح حدیبیہ تھا، اگر آج میں کسی کو کہوں کہ ہم آپ کے قیدی جو ہیں وہ چھوڑ دیں گے اور ہمارے قیدی نہ چھوڑنا، تو کوئی مانے گا اس طرح کا کوئی معاہدہ؟ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا۔ اس طرح اگر آپ شیعہ حضرات جو ہیں، اگر چند جو جس سے ہمیں وہ تھوڑی اختلاف ہوتا ہے یا جو جس سے ہم ناراض ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم تھوڑا نظر پیچھے کر دیں، جو احکامات ہیں، احکامات الہی ہیں، ہم ان پہ عمل کرتے رہیں، وہ ان باتوں کو ہم چھوڑ دیں اللہ پر، کہ اللہ خود فیصلہ کر لے گا کہ کس کو جنت میں بھیجنا ہے، کس کو جنت نہیں دینی۔ تو میں اس طرف آتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ وہی پچھلا سوال تھا کہ ایک مسلمان ہونے کے لیے، جیسے وہ آپ پھر تفصیل میں چلے جاتے ہیں، بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی، تو میں کہتا ہوں کہ آپ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتائیں تاکہ اس کا میں نتیجہ نکالوں گا اس بات سے۔ ایک مسلمان کافر کو مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ کرے کہ یہ مسلمان ہے، جی ہمیں پہچان ہو جائے گی کہ یہ مسلمان ہے، باقی مسلمان۔ جیسے آپ پہ وہ پچھلی دفعہ میرے بھائی ایک سوال کر رہے تھے کہ جی آپ بتائیں کہ مسلمان کیسے ہیں، تو آپ نے کلمہ پڑھ کے بتایا۔ اسی طرح آپ جب اپنی زبان سے ابھی مجھے بتائیں کہ مسلمان ہونے کے لیے کیا چاہیے۔ تو میرے محترم بھائی، مسلمان ہونے کے لیے دیکھیں، میں صرف آپ کے 40 سیکنڈ لوں گا، 1 منٹ بھی نہیں لوں گا، اب تو مجھے بات کرنے دیں۔ مسلمان ہونے کے لیے شہادتین کافی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرے امت کے یہی کلمہ شہادتین پڑھنے والوں کے 73 فرقے بنیں گے، اور یہ سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ تو لذا صرف کلمہ پڑھنا، صرف شہادتین پڑھنا کافی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا میں اس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں، کیا میری تعلق اس فرقے سے ہے جس کے متعلق، اور وہ واحد وہ فرقہ ہے، وہ اقلیت میں ہے جس کی بشارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ یہ لوگ جنتی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ شہادتین مسلمان بننے کے لیے شہادتین کافی ہے، لیکن جنتی بننے کے لیے، اللہ کے غضب سے نجات پانے کے لیے شہادتین کافی نہیں ہے۔ جی صحیح ہے۔ میں اگر یہ کہہ لوں کہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور اہل بیت کو دل و جان سے ماننا ہے، اتنا کافی ہو گیا؟ یہ آپ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی؟ اگر اہل بیت علیہ السلام کو اس عنوان سے دل و جان سے مان لے کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے ان کی طاعت اور اتباع کرنی ہے، اور ان کے دشمنوں سے ہم نے بچنا ہے، ان کے دشمن گمراہ ہیں، ان کے دشمنوں کی ہم نے طاعت نہیں کرنی ہے، بالکل یہ صحیح ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب میں صرف ایک سوال اور کروں گا، انشاءاللہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے ہم۔ میرا اب سوال یہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا سوال کریں گے، کہ وہ سوال کر کے اللہ تعالیٰ کیا ہم سے پوچھے گا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتے یا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیج دے گا کہ اللہ کیا پوچھے گا؟ نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، مطلب وغیرہ وغیرہ، کتنے سوال اللہ پاک کے فرشتے ہم پہ کریں گے، اس کے بعد ہمیں جنت میں بھیج دیں گے۔ میں نوٹ کر رہا ہوں، پبلک سن رہی ہے کہ یہ اللہ میاں نے سوال کرنے ہیں اور اس کے بعد اللہ میاں جنت بھیج دیں گے۔ یہ میں مطلب ہے لکھ رہا ہوں ادھر، میرا بھانجا ہے، لیکن جب انسان کو نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان کہے گا یا ما لهذا الكتاب لا تغادر من صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ نامہ اعمال میں سب کچھ لکھا ہوگا، سب کچھ کا جواب دینا ہوگا۔
نہیں سب چھوٹے کچھ بڑے لکھا ہوگا، ہاں، لیکن اللہ میاں یہ تو پوچھیں گے نماز پڑھی ہے، زکات مطلب زکات دی ہے، قرآن پہ احکامات پر عمل کیا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سننے والے کو پتا ہو کہ میں نے جنت جانے کے لیے یہ کام کرنے ہیں، یہ پبلک سمجھ جائے نا ذرا. آپ تو ماشاءاللہ بہت تفصیل میں چلے جائیں گے، لیکن پبلک کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور جنت میں چلے جانا ہے. دیکھیں سب سے پہلے ایمان ہے، انسان کا ایمان عقیدہ صحیح ہونی چاہیے کہ جو چیز نمبر 1 ایمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے ہیں، اور اس میں توحید نبوت کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی امامت ہے، اس پہ ایمان عقیدہ ہونا چاہیے. اگر انسان کا عقیدہ ہے جس کو اللہ اور رسول نے امام نہیں بنایا، اس کو عقیدہ ہی غلط ہے، اس کا باطل ہے، تو وہ نامہ اعمال میں ادھر بلا سخی ہوگا کہ اس کا عقیدہ باطل ہے. اس کے بعد جتنے اعمال ہیں انسان کے صحیح ہونے چاہیے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہونے چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اختلاف ہے، آپ نماز کی بات کرتے ہیں، روزے کی بات کرتے ہیں، وضو تیمم سب کی بات کرتے ہیں، یہ سب صحیح ہونی چاہیے. اور یہ کس کی صحیح ہوگی؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء کی، جو اہل بیت طاہرین علیہ السلام ہیں. جتنے اعمال ہیں اگر اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہیں تو صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو صحیح نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اتباع کرو کتاب اللہ اور عطرت ہادیہ اہل بیت اطہار ابرار علیہم السلام کی. جی صحیح ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کے احکامات کے مطابق یہ سوال ہوں گے، لیکن ہم جنت میں چلے جائیں گے. اب بات یہ آ گئی کہ جس مقصد کے لیے یہ میں سوال پچھلی دفعہ بھی کر رہا تھا، اب بھی کر رہا ہوں، اب پتہ چلے گا کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جو اس بحث میں پڑھے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام ثابت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہیں، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام کلثوم سے شادی کی ہے یا نہیں کی؟ کیا یہ سوال تو نہیں ہوں گے نا جنت جانے کے لیے؟ ان سوالوں کا کوئی تعلق ہے جس بحث میں ہم پڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل تعلق ہے. تو ابھی جواب میں نے اس کا جواب دے دیا، لیکن شاید آپ متوجہ نہیں ہوئے، تو میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے لے کے آئے، یہ فیصلے ہم نے تو نہیں کرنے، اللہ میاں نے ہم سے یہ تو نہیں پوچھنا، یہ تو اسلام نہیں ہے نا. اسلام نے تو سب ہے کہ جتنا قرآن میں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکات، جو کچھ نیک اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا. قرآن میں ان کاموں کا فیصلہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ عمر کا اور ابو بکر صدیق کا اسلام ثابت کرو یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، یہ فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا. طارق صاحب آپ میری بات نہ کاٹیں، آپ نے سوال کر لیا، سوال میں سمجھ گیا، اب میں جواب سن لیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہہ دیا، جواب آپ کا دے چکا ہوں. آپ کے مرضی کے مطابق، آپ کے تعصبات کے، وہ آپ کے میل کے موافق نہیں تھا میرا جواب، اس لیے آپ کو وہ سنائی نہیں دیا، یا آپ نے یہ ادا کر رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اب میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ رسول سب کچھ کا سوال ہوگا، ہر چھوٹے بڑے کا. مثقال ذرہ خیر ہو تو اس کو سوال ہوگا، مثقال ذرہ شر ہو تو اس کا سوال کیا جائے گا. لائن آپ کی صحیح ہے، میری صحیح ہے، وہ آپ کی جانب سے شاید کچھ ہے. تو ہر چیز کا سوال کیا جائے گا، جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں، شریعت میں، اس کا سوال کیا جائے گا. سب سے پہلا ایمان ہے. میں عرض یہی کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی جانب سے ائمہ طاہرین علیہم السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا. آپ نے خود ابھی کہہ دیا کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کو دل جان سے مان لے تو اس کی نجات ہے. میں نے عرض کیا کہ جی ہاں نجات ہے، کیونکہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ہے، یہ ایمان کا جز ہے، یہ اللہ کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تو اگر ان کے بجائے ان لوگوں کی آپ اتباع کریں، ان لوگوں کی اتباع کریں کہ جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام نہیں بنایا، خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، تو پھر آپ کا ایمان غلط ہے. تو آپ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا نہیں پوچھے گا، اجازت دیں میرے بھائی، مجھے بات کرنے دیں، ابھی ختم نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ایمان کا نہیں پوچھے گا، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو آپ؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایمان سے، یہ پہلی بات. دوسری بات، جب آپ سب، میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح عمل مانگتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے شریعت کے مطابق عمل مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے باطل عمل نہیں مانگتا کہ آپ جیسے مرضی آپ نماز پڑھیں، جیسے مرضی آپ شادی کریں، جیسے مرضی جو مرضی آپ دنیا میں کریں. صحیح عمل، نماز اگر صحیح ہے تو وہاں مقبول ہے، نماز اگر باطل ہے، بدعتی ہے، وہ مقبول نہیں ہے. تو یہ اعمال انسان کے جتنے ہوں گے یہ کیسے ہوں گے؟ شریعت میں اختلاف ہے. میں نے ابھی آپ سے خدمت عرض کی، کیوں آپ نہیں سمجھے؟ شریعت میں اختلاف ہے. ابھی آپ مسلمانوں کے مختلف مذاہب کے پاس جائیں، ان کے نماز کے طریقے مختلف ہیں، ان کے وضو کے طریقے مختلف، ہر چیز میں اختلاف ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے فرقے سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، سب کے سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. تو ہم جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اعمال کا حساب لے گا نا، کہ نماز وغیرہ وغیرہ، حج کا،
تو یہ صحیح بجالا ہے غلط بجالا ہے؟ کس کی نماز صحیح ہے؟ جی جی کس کی وضو صحیح ہے؟ کس کا حج صحیح ہے؟ کس کا طلاق، کس کا نکاح سنت کے مطابق ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو۔ وہ کون ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے؟ کون ہے وہ مذہب جس نے اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی کہ میرے ساتھ محشور ہوں گے، یہ اہل نجات ہے۔ اس کے روایت بہت سارے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ کو حدیث بھی دکھا، اجازت آپ نے کہا تھا کہ قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، میں نے آپ کو قرآن سے اور سنت سے دکھا دیا کہ روز قیامت امیر المؤمنین علیہ السلام کے امامت سے پوچھا جائے گا، وقفوہم انہم مسئولون۔ وہ آیت بھی دکھا دی اور یہ کتاب آپ کی یہی کتاب سے حدیث بھی دکھا دی۔ اچھا بولیں۔